السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے شخص کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن خود اللہ پاک نے رکھا ہے۔ سوال: عبداللہ بن سبا کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب: عبداللہ بن سبا صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ سوال: روح الامین کس فرشتے کا لقب ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن میں 30 جگہ آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 30 جگہ آیا ہے۔ سوال: سامسنگ کس ملک کی کمپنی ہے؟ جواب: سامسنگ جنوبی کوریا کی کمپنی ہے۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گناہ گاروں کو نہایت گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب: زمین اول کا نام ادیمہ ہے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت
آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام زکریا الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: کس نبی کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا۔ سوال: شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب: شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال: خوارج کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے اکڑ مزاج لوگ جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام مالک ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے۔ سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 بیویاں ملیں گی۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمان نے کھولا۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو اس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کہاں لے جا کر چاک کیا؟ جواب: سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک حرم کعبہ میں لے جا کر چاک کیا۔ سوال: معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی 2 نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال: تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟
جواب: قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا۔ اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب: ستارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی؟ جواب: حضرت حاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرہ پہنی۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے کتنے دن کی مسافت کے برابر ہوگا؟ جواب: جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ جواب: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال:
کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ جواب: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرہ بکتر ایجاد کی تھی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب: مچھلی ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں۔ سوال: کس مسلمان سائنسدان نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا تھا؟ جواب: مسلمان سائنسدان الفراغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا تھا۔ سوال: کس وقت انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سوال: جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان جن کو عامر کہتے ہیں۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟
जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार था। सवाल, इंसानी सूरत वाला परिंदा अल्लाह पाक ने किस नबी के दौर में पैदा फरमाया? जवाब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। इसके दोनों जानिब 4 बाजू थे और इसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीब व गरीब परिंदे पैदा किए हैं और इनका रिस्क वो जानवर है जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस परिंदे के इस जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वो परिंदा वहाँ से उड़ गया और इस हिजाज़ की सरज़मीन को अपना मस्कन बनाया। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स का क्या नाम था? जवाब, हबीब नज्जार, जिनको लोगों ने पत्थर मारकर शहीद कर दिया था। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब 26 ज़ुल्हज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त ज़ख्मी हुए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसका हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब 26 ज़ुल्हज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त ज़ख्मी हुए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया। सवाल, जज़ीरा अरब के अलावा किस मुल्क का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया? जवाब, जज़ीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया। सवाल, हज़रत जालूत की वफ़ात के बाद कौन बनी इसराइल का बादशाह बना? जवाब, हज़रत जालूत की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। सवाल, ज़्यादा रोने की वजह से किस नबी के चेहरे मुबारक पर घड़े बन गए थे? जवाब, ज़्यादा रोने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर घड़े बन गए थे। सवाल, सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उसका नाम बताएं। जवाब, सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उसका नाम हसन बिन साबित था। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन दोबारा उठेगा? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतालिक सवाल आया हुआ है? जवाब, सूरह असरा आयत नंबर 85। सवाल, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र 32 बार आया है। सवाल, इस मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बतक कर भाग गए। जवाब,
اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے، جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: قرآن مجید کے کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ہاجرہ کی ہوئی۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ، جس کی ورد سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال: اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟
جواب: اللہ پاک کو راتوں میں لیلۃ القدر کی رات زیادہ پسند ہے جس میں آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ سوال: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام غصبہ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہم ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔